یہ برکت عجیب چیز ہے. جس چیز میں برکت آ جائے اللہ اس چیز میں بندے کو پرسکون کر دیتے ہیں. اب اگلا کوشچن ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ برکت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ تو چند اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے. ذرا توجہ سے سن لیجئے تاکہ بات کو مکمل کریں. ان میں سب سے پہلے ہے تقوی بھری زندگی گزارنا، گناہوں سے بچنا، نیکوکاری کی زندگی گزارنا، معصیت سے خالی زندگی گزارنا. اس کو تقوی کہتے ہیں. احتیاط والی زندگی، ہماری زبان میں کہتے ہیں نا ٹو بی آن دی سیف سائڈ، انگلش میں کہتے ہیں اور یہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ. تو شریعت کے دائرے میں ٹو بی آن دی سیف سائڈ رہ کر زندگی گزارنا، اس کو تقوی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. تو اس سے برکت آتی ہے. تو سب سے پہلا کام گناہوں سے بچنا، نیکی کی زندگی اختیار کرنا، اس سے انسان کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. دوسری چیز اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا. کیوں؟ اللہ کی ذات بھی برکت والی اور اللہ کا نام بھی برکت والا. دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک. تو ذات بھی برکت والی ہوئی. اور پھر فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا. تو ذات بھی برکت والی اور اس کا نام بھی برکت والا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایک تو اللہ کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ زندگی میں برکت آئے، اور دوسرا یہ کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم جو لفظ ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں عربوں میں. ایک اس کا معنی ہے نام، تو بسم اللہ کا معنی بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ. اب یہ ترجمہ اکثر ہم پڑھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. لیکن اسم کا ایک اور بھی معنی ہے عربوں میں، وہ ہے برکت. تو اگر وہ معنی لیں تو بسم اللہ کا ترجمہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ. اور اب مجھے یاد آتا ہے کہ ہماری نانی دادی جو بوڑھی عورتیں تھیں نا، وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ دی برکت نال، اللہ دی برکت نال، یعنی کسی نے ان کو بسم اللہ کا ترجمہ سکھایا تھا. تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت کے نال، ساتھ یہ کہتے اللہ کی برکت. تو بسم اللہ کو کثرت سے پڑھنا. گاڑی کا دروازہ کھولیں تو بسم اللہ پڑھ کے، چابی لگائیں تو بسم اللہ پڑھ کے، سٹارٹ کریں بسم اللہ پڑھ کے، کوئی بھی اچھا کام بسم اللہ پڑھتے رہیں. جس کام پر بسم اللہ پڑھیں گے اللہ اس کام میں برکتیں داخل کر دیں گے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ میرا نام برکت والا ہے اور جس کام میں میرے نام کو پڑھا جائے گا میں اس کام میں برکتوں کو شامل فرما دوں گا. تو بسم اللہ ہم اپنی زندگیوں میں نہیں پڑھتے زیادہ. آپ غور کریں، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی برکت سے فائدہ نہیں. ہمیں نہ تعویذوں والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ عملیات والوں کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، نہ کسی اور کے پیچھے جانا پڑے گا. ایک بسم اللہ کی اپنی زندگی میں کثرت شروع کر دیں، اللہ تعالی ہر چیز میں برکتیں عطا فرما دیں گے. آپ اس کو تجربہ کر کے دیکھیے. سبحان اللہ، کیا برکتوں کا سمندر ہمارے پاس ہے اور ہم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایسا ہی ہوا کہ انسان دریا کے کنارے ہو اور پیاسا مر رہا ہو. تو ایک تقوی سے برکت آتی ہے اور دوسری اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے. بسم اللہ کو مختلف اوقات میں کاموں سے پہلے پڑھنے سے انسان کے عملوں میں، کاموں میں برکت آ جاتی ہے. اور تیسری چیز کہ انسان کی دعا، اس سے بھی زندگی میں برکت آ جاتی ہے. دعا سے برکت، جی خود دعا کریں، ماں باپ سے دعا کروائیں، پیر استاد سے دعا کروائیں، دعائیں لیں، دیکھیں برکتیں کیسے آتی ہیں.